حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک درمیانی اور ایک اس سے چھوٹا۔ جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میری موت کا وقت آ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، میری قبر میں بھی آپ تشریف لائیں اور مجھ سے کبھی جدا نہ ہوں۔ وہ بڑا بھائی کہہ دے گا، اور میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، البتہ اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، لیکن جوں ہی تیری جان نکل جائے گی پھر میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ مرنے والا مایوس ہو کر اپنے دوسرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ بھائی دیکھو، آپ بھی میرے بھائی ہیں، آپ کا ہمارا دوستانہ رہا، ہم میں پیار و محبت رہی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتے رہے، اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ میری قبر میں بھی آ جائیں تاکہ وہاں بھی ساتھ رہیں جیسے یہاں ساتھ رہے ہیں۔ وہ کہے گا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں، ہاں اتنا کر سکتا ہوں، جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس رہوں گا، اور جان نکل جائے تو تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، اور پھر اس کے بعد تجھ کو اٹھا کر لے جاؤں گا، قبر میں تجھ کو پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ وہ مایوس ہو کر تیسرے چھوٹے بھائی کو بلا کر کہے گا کہ میں نے تجھے مارا ہے، پیٹا ہے، تجھ پر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، لیکن اب میرا بڑا خراب وقت آ گیا ہے، میں مرنے جا رہا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ رہے اور تو میری قبر میں بھی میرے ساتھ آ جائے۔ تو یہ تیسرا بھائی کہے گا، ہاں جب تک کہ روح تیری موجود ہے، دم میں دم موجود ہے، تب تک بھی میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب تو مر جائے گا تو نہلانے دھلانے میں سب میں شریک رہوں گا، اور جب قبر میں تجھے دفن کیا جائے گا تو وہاں بھی تیرے ساتھ ساتھ آ جاؤں گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کر صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم کو سمجھ میں آیا کہ یہ 3 بھائی کون تھے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا پہلا بھائی، اس سے مال و دولت مراد ہے، جب آدمی اس سے کہے گا کہ میرے ساتھ قبر میں چل، تو مال و دولت یہ کہیں گی کہ نہیں نہیں، میں تو تیرے ساتھ نہیں آ سکتی، ہاں جب تک تیری جان میں جان ہے میں تیری ہوں، اور جب جان نکل گئی تو تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ روح نکلتے ہی مال تو کسی اور کا ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ ہڑپ کرنے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ ایسے واقعات بھی آج کل پیش آ رہے ہیں، ادھر روح قبض ہوئی، ادھر مال کے بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ مجھے ملے، تجھے ملے، تو یہ بڑا بھائی مال ہے، اور فرمایا دوسرے بھائی سے مراد دراصل رشتہ دار ہے، دوست احباب ہیں، یہ آدمی کے ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن قبر میں دفن ہوتے ہی سب کے سب واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو چھوٹا بھائی کون ہے؟ فرمایا تیسرے بھائی سے مراد اس کے اچھے اور برے اعمال ہیں۔ ایک حدیث میں اسی مضمون کو اس طرح مختصر کر کے بیان فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل 3 جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس چلا جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ الغرض قبر میں صرف اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے اور کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، اس لیے قبر کے حالات ہمیشہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔